الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے.
دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ معلیٰ مجلہ مصفیٰ کے اندر قبول و منظور فرمائے. قبولیت کا شرف دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عمل کو میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے کیا حالات تھے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر اور عملی طور پر کیا حالات و واقعات اور کس طرح وہ زندگی گزار رہے تھے. اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بہت ساری باتیں عرض کر چکا کہ آپ کی پیدائش سے قبل عرب کے کیا حالات تھے. آج کے جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو نبوت ملنے سے پہلے عرب معاشرے کے کیا حالات و واقعات تھے، اور اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے 40 سال گزارے نبوت ملنے سے پہلے والے، اور میں اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کیا دستور تھا اور کیا حالات تھے، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے. اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ تمام پر انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوئی اس کے عطا ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں سب سے اول اور اولیاء کرام میں بھی کامل ترین اولیاء کرام کے اندر پیغمبر کا شمار ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا. یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ انبیاء ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. سورہ انبیاء اور آیت کا نمبر 51 ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا.
نبوت ملنے سے پہلے ہی فرمایا رشد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی. فرمایا نبوت تو بعد میں ملی، نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرمایا اعلیٰ درجے کے ولی کامل ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام فرمایا ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، فرمایا وَإِلَّا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن. اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً. فرمایا ابھی یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہے، فرمایا نبوت بھی نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نبوت ملنے سے پہلے ہی کہہ رہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے اور دانائی سے سرفراز فرمایا تھا. تو کہنے کا مقصد میرا دوست، فرمایا نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اعلیٰ درجے کے صدیقین میں شمار ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے ولیاء کامل میں اس کا شمار ہوتا ہے. فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت ملنے سے پہلے کے حالات، فرمایا علامہ ابن حشام نے فرمایا اپنی سیرت کے اندر اس بات کو نقل کیا. سنیے گا کیا الفاظ ہیں. فرماتے فشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ نمبر 65 ہے. فرمایا فشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یکلاه ویحفظه ويحومه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته حتى طلب إن كان رجلا أفضل قوله مروة. فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشق رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر اس حالت میں جوان ہوئے. فرمایا واللہ یکلاه کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے. وَيَحْرُمُهُ مِنْ أَقْدَارِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاہلیت کی ہر قسم کی گندگی سے محفوظ فرمایا. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ بما یرید بھی من کرامتی و رسالتی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے سرفراز فرمانا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے. فرمایا اس قدر حفاظت فرمائی، اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا. فرمایا کہ وَمَسْمُهُ فِي قَوْمِهِ الْأَمِينَ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الصَّالِحَةِ. اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک میں نیک اعمال اکٹھے فرمائے کہ اپنی قوم کے اندر میرے پیارے پیغمبر امین کے نام سے مشہور ہو گئے. اللہ اکبر. یہ تو نبوت ملنے سے پہلے کے حالات ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی قوم میں امین کے نام سے مشہور ہوئے. دوسری بات سنیے گا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے بچپن کا واقعہ سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل فرماتے ہیں. فرمایا اسلام اور قوالی ایک کتاب لکھی گئی اور کشف الامہ ان جمیع الامہ، یہ عربی میں کتاب لکھی گئی. اس کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 81 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما
هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يفعلون به إلا مرتين. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے. فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے تھے، فرمایا ما هممت بشيء مما كان اهل الجاہلیہ. ہمیں جتنے بھی زمانے جاہلیت میں ہونے والے کام تھے، جتنے بھی برے افعال کیے جاتے تھے، میں پیغمبر نے ان کاموں کے کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں فرمایا. ما هممت، کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، الا مرتين، سوائے 2 دفعہ کے. فرمایا 2 دفعہ کون سے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں كنت ليلة السمر كما تستمر الفتيان في مكة في دار صوت غزناء ودفوف وزمیر. ایک دن میں عرب نوجوانوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور میں اچانک گھر سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی. اور میں نے پوچھا ماں ھذا، یہ کس چیز کی آوازیں ہیں؟ اور میں نوجوانوں نے بتایا، اور میں فلان تزوج فلصوت بذلك الغناء، اور میں فلاں کے گھر میں شادی ہے اور شادی کی وجہ سے ان کے گھر میں یہ گانا بجانا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کیا ہو رہا ہے جی؟ شادی ہے اور شادی کی وجہ سے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ گانا بجانا ہو رہا ہے. تو کیا سمجھ آئی کہ شادی والے گھر میں گانا بجانا کرنا یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت سے بات چلی آ رہی ہے. یہ جاہلوں والا کام ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ کام کیا جاتا تھا. اور میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے بھی الفاظ سنیے گا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو انسان فرمایا دنیا میں گانا بجانا سنتا ہے اور اپنے شوق سے سنتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ایسے انسان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سیسا پگھلا کے ڈالنا ہے. اللہ اکبر. ایک بار میرے پیارے پیغمبر سفر پہ جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بانسری کی آواز آنا شروع ہوئی ہے. جیسے ہی آواز آئی میرے پیارے پیغمبر نے کانوں میں انگلیاں دبا دی، اور میں کانوں میں انگلیاں دے دی، اور میں کافی دیر تک میرے پیارے پیغمبر کسی حالت میں چلتے رہے. صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں یارو ذرا اپنے کانوں سے انگلیاں نکال کے سنو، آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور میں جب صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی، میرے پیارے پیغمبر نے پھر اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالی. تو میرے پیارے پیغمبر ورنہ یہ مزامیر جتنے بھی سازوں میں جتنے بھی گانوں میں استعمال ہوتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے ان سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، میرے پیارے پیغمبر سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو جو چیز پسند ہوتی ہے اور میں محب اور عاشق کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، اور محبوب کو جو چیز ناپسند ہوتی ہے محب اور عاشق کو وہی چیز ناپسند ہوتی ہے. اور میں سنیے گا صحابہ کرام کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے جو انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا، صرف دعویٰ نہیں بلکہ اس کو سچ کر دکھایا کہ حقیقت کے اندر ایمان اور محبت کسے کہا جاتا ہے. اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینہ منورہ سے ایک دن باہر کی طرف تشریف لے گئے، اور میں دیکھا ایک بڑا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے سوال فرمایا، اور میں میرے صحابہ یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری صحابی نے مکان بنایا ہے.
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مکان کو دیکھ کے نہیں فرمایا افسوس تیری سوچ میں، تیری مرضی تمہیں یہ جو کام کر لیا۔ فرمایا صاحب میرے پیارے پیغمبر کو یہ بات کہہ کے واپس تشریف لائے۔ فرمایا صحابی کو جس وقت اس بات کا علم ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، نہیں کیا، منع نہیں کیا، بلکہ پسند نہیں فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا وہ صحابی جیسے ہی کانوں پہ یہ الفاظ گونجے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ناپسند فرمائے، فوراً گیا اپنے مکان میں کدال اٹھائی ہے، فرمایا کسی اٹھائی ہے اور اٹھا کے اپنے سارے مکان کو گرا دیا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی، اس میں رہنا شروع کر دیا۔ فرمایا کچھ عرصے کے بعد میرے پیارے پیغمبر دوبارہ اس طرف چکر لگائے، دیکھے وہ مکان نہیں ہے، پوچھے فرمایا یار یہ مکان ہوتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مکان تو تھا لیکن آپ کی ناگواری کی وجہ سے اس انصاری صحابی نے مکان کو گرا کے جھوپڑی میں رہنا شروع کر دیا ہے۔ تو میرا دوست اسے محبت کہا جاتا ہے۔ محبت نام زبانی دعووں کا نہیں ہے، محبت نام صرف نعرے لگانے کا نہیں ہے، محبت نام صرف جھنڈی اور لائٹیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اگلا جمعہ یا اس سے اگلا مستقل اس پہ محبت پہ ہوگا۔ ایک بار سن لیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فکان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا میری محبت وہ کیا کسوٹی جاتی ہے، کیا معیار ہے؟ فرمایا جو میرے ساتھ زیادہ محبت کرے گا اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی فقد اطاعنی، وہ میری سنت کی پیروی کرے گا، وہ میری سنت کا تابعدار ہوگا، اور میں میری سنت پہ چلنے والا ہوگا، اور میں جس نے میری اطاعت کی ہے فکان معی فی الجنہ، اور میں وہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک سنیے گا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے نکلی ہوئے الفاظ، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا وقیل من ابا۔ صحابہ کرام کے سامنے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، فرمایا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران، فرمایا قیل من ابا، یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے وضاحت فرمائی، فرمایا کون بد نصیب جنت سے جانے سے انکار کر رہا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری سنت پہ عمل کیا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے جی؟ محبت کا معیار، محبت کا معیار ہے فقد اطاعنی، فرمایا محبت کا معیار ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرتبہ موقع مجھے ایسا نصیب ہوا کہ زمانے جاہلیت کے اندر فرمایا کہ مجھے کانوں پہ آواز آئی کچھ گانے گانے والیوں کی، فرمایا کچھ دف کی آواز آئی بجائی جا رہی ہے، کچھ مزامیر بجائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے یہ کون سی آواز ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا فلان تزوج فلصوت بذلک الغناء، فرمایا یہ فلاں کے گھر میں شادی ہے اور شادی کے موقع پہ گانا بجانا ہو رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا غلبتنی عینی فندمت فما یقظنی الا حر الشمس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، آنکھیں بند ہو گئی، مجھے نیند آ گئی، کوئی پتہ نہیں ہے کانوں پہ کیا آواز سنائی دی، فرمایا اور وہ ساری رات گزر گئی۔ اگلا دن جب سورج طلوع ہوا، سورج کی گرمی نے مجھے بیدار فرمایا، میں سورج کی گرمی سے بیدار ہوا، تو فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جانے دیا۔ فرمایا یہ تو گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے، فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، وہ پہلی جلد پہ صفحہ نمبر 124 اور 25 پہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے گا کیا زمانے جاہلیت میں، فرمایا آپ نے گناہ تو نہیں کیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ جس زمانے میں آپ نے وقت گزارا ہے، فرمایا وہ لوگ شرک بھی کیا کرتے تھے، فرمایا بتوں کی عبادت بھی ہوتی تھی، فرمایا اس بارے میں آپ کیا کرتے تھے؟ میرے پیارے پیغمبر نے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا یقینی بات ہے میرے صحابہ، فرمایا میرا بچپن بھی، میری جوانی بھی، فرمایا یہ سارے کے سارے حالات اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک سے پاک کر کے عطا فرمائے تھے۔ تو یہ جو فرمایا نا قرآن مقدس کے اندر سورۃ ضحیٰ میں، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، تھوڑا سا پس منظر سنیں، ایمان کو تازہ کریں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا، فرمایا وحی کا سلسلہ بند ہوا، ادھر سے مشرکین مکہ نے بکواس کرنے شروع کر دیے، کہتے یہ جو پیغمبر جسے اپنا خدا مانتا تھا، فرمایا وہ پیغمبر کو خدا چھوڑ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے میں نقل نہیں کر سکتا، فرمایا وہ جس کو اپنا خدا کہتا تھا وہ خدا اسے چھوڑ گئے، خدا اسے روٹ گئے، فرمایا آپ علیہ السلام والسلام بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ کو نازل فرما کے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دی ہے، فرمایا والضحیٰ، میرے پیارے پیغمبر جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا بڑی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی روشنی لے کے آتا ہے، فرمایا ہر ایک دیکھتا ہے سورج کو بڑا خوش ہوتا ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو اس ضحیٰ کے وقت کی قسم ہے، کیا مطلب؟ فرمایا میرا پیغمبر جیسے وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، دنیا والے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایسے خوش ہوتا ہوں، والضحیٰ مطلب میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، فرمایا رات کی قسم جب خوب اپنی جوانی کو پہنچ جائے، فرمایا سیاہ اندھیری رات ہو، فرمایا اپنی جوانی کو پہنچی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو اس رات کی قسم ہے، میرے پیارے پیغمبر مقصد تیری کالی زلفوں کی قسم میں اللہ تعالیٰ کو، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا اتنی پیاری زلفوں والا، اتنے خوبصورت چہرے والا بھلا چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔
ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ سے آپ کا رب روٹھا ہے، ناراض ہوا ہے۔ فرمایا اب آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا میرا پیارا پیغمبر ذرا پیچھے تو اپنی زندگی میں دیکھو، فرمایا الم یجدک یتیما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کے حالت میں پایا، فرمایا ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو گیا، فرمایا پیدائش کے کچھ عرصہ بعد والدہ فوت ہو گئی، فرمایا اپنے دادا نے پرورش سنبھالی، فرمایا کچھ عرصے کے بعد دادا بھی فوت ہو گیا، فرمایا یہ نمبر وائز جو بھی میرے پیارے پیغمبر کی پرورش کے لیے منتخب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ حضرت سیدہ داؤدہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ اس جگہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا الم یجدک یتیما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو بھی فوت کر لیا، آپ کی والدہ کو بھی فوت کر لیا، آپ کے دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیارے پیغمبر دنیا میں تربیت کرنے والا یا والد ہوتا ہے یا والدہ ہوتی ہے یا دادا ہوتا ہے، فرمایا یہی تین بڑے تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی تربیت آپ کا والد کرے، آپ کی تربیت آپ کی والدہ کرے یا آپ کا دادا کرے، فرمایا میں نے آپ کو بچپن سے ہی یتیمی کے حالت میں اس لیے پیدا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر کو اپنی انگلی پکڑوا کے تربیت کروں۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا آپ تو مکہ میں یتیم تھے، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا، فرمایا صرف پیغمبر نہیں بنایا بلکہ امام الانبیاء بنا دیا۔ تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، فرمایا پیدا ہونے سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے تک، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں، اپنی حفاظت کے حصار میں رکھا اپنے پیارے پیغمبر کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے گناہ سے، چاہے شرک والا گناہ ہے چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا اور محفوظ رکھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے غلام ہیں، جس بات میں میرے پیارے پیغمبر نے آزاد فرمایا اور منہ بولا بیٹا بھی بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، فرمایا مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی، فرمایا جس وقت بھی طواف کرتے تھے طواف کے دوران انہوں نے حجر اسود کے ساتھ اپنے دو خدا رکھے ہوئے تھے، فرمایا دو خدا جن کی وہ عبادت کرتے، فرمایا طواف کے دوران حجر اسود کے ساتھ ساتھ اپنے خداؤں کو بھی وہ بوسہ دیا کرتے تھے، فرمایا جس وقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ فرمایا کر رہا ہوں طواف، جب آیا نہ اس جگہ پہ حجر اسود کے ساتھ میں نے ہاتھ کیا نہ ان خداؤں کی طرف، میرے پیارے پیغمبر نے مجھے منع فرما دیا، میں نہیں ہاتھ لگانا اسے، میں جب میں اس وقت تو رک گیا، جب دوسرے چکر میں آیا پھر میں نے ہاتھ کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر بڑی سختی سے مجھے غصے سے دیکھا، فرمایا منع نہیں کر رہا تجھے پتہ نہیں ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کی تلاش میں پھر رہا ہوں اور میں ان کی عبادت نہیں کرنے، ان کو ہاتھ تک بھی نہیں لگانا۔ تو گویا میرے پیارے پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو شرک مٹانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور میں عرب کے اندر مشہور کام تجارت تھا، سب سے بڑا کام اس کے لیے تجارت سمجھا جاتا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا کام شروع فرمایا۔
اور میں ادھر تجارت شروع ہوئی، ساتھ میں پورے عرب کے اندر میرے پیارے پیغمبر کی امانت کے چرچے بھی مشہور ہو گئے۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کچھ لین دین کیا، لین دین کرنے کے بعد میں نے فرمایا یا رسول اللہ ادھر ٹھہریے گا، میں ابھی پیسے لے کے واپس آ رہا ہوں۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر روک کے میں گھر چلا گیا اور کسی کام میں مصروف ہو گیا اور بھول گیا ساری بات کو۔ 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے تو واپس جانا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو وہاں روک کے آیا، ابھی تو نبوت نہیں ملی، میں ادب سے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روک کے آیا تھا، اور میں 3 دن کے بعد جب میں واپس آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور صرف مجھے ایک بات فرمائی، کہتے عبداللہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اس کے علاوہ میرے پیارے پیغمبر نے نہ جھگڑا کیا، نہ کسی بات کا تانا دیا، نہ سختی سے بات کی، بلکہ صرف اتنا فرمایا آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت لین دین میں بھی آنا رہے، یہاں تک آنا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے چرچے سن کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا، فرمایا آپ لے جائیں شام کی طرف اور وہاں جا کے سامان تجارت کریں، جو بھی نفع آئے گا آپ کو دگنی مزدوری دی جائے گی۔ فرمایا ساتھ میں انہوں نے اپنا ایک غلام بھی بھیج دیا، جائیے گا جا کے پیغمبر اس آدمی کے ایک ایک فعل کا آپ نے نوٹس لینا ہے، جو بات کرے جو کام کرے آپ نے مجھے آگے واپس بتانا ہے۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے شام کے علاقے کے اندر، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک آدمی سے تجارت کر رہی ہیں، اور میں اس کا لین دین جب شروع ہوا اس نے کہا ہے اللہ کے بندے عرب سے آنے والے تاجر تو لات اور منات کے نام کی قسم اٹھا کہ یہ مال 1 نمبر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں لات منات کے نام کی قسمیں نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ وہ خدا اور معبود نہیں ہے، وہ ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اس لیے میں ان کے نام کی قسمیں نہیں اٹھاتا۔ اور میں وہ آدمی بڑا حیران ہوا اور حیران ہو کے وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا، خاموش ہونے کے بعد کہتا ہے یار ہمارے علماء جو ہے یہود و نصارہ کے جو بڑے علماء ہیں وہ بھی ایک آدمی کے آنے کی ہمیں خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ایک آدمی ایسا آئے گا عرب کے اندر جس نے آ کر ساری معبودیت غیر اللہ کو ختم کر دینا ہے، جس نے آ کر یہ سارے غلط مذاہب کو ختم کرنا ہے۔ مجھے ایسے شک ہوتا ہے کہ وہ تو ہی نہیں آنے والا۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور میں بڑا گواہ کی میرے پیارے پیغمبر کی تعریفوں پہ تعریفیں کرتا رہا، ہاتھوں ہاتھ میرے پیغمبر کا سارا مال بک گیا اور دگنا نفع لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر میسرا غلام حضرت خدیجہ نے جو ساتھ میں مقرر کیا تھا، اور میں اس سے حضرت خدیجہ نے پوچھی ہے ساری بات، بتا اس آدمی کو کیسے پایا؟ فرمایا جس وقت اس نے الفاظ میں بیان کیا، کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے لا یماری ولا یشاری وقال خیر شریک نو کما قال۔ فرماتے ہیں وہ میسرا غلام حضرت خدیجہ کو فرماتا ہے، کہتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے کسی آدمی سے اس نے جھگڑا نہیں کیا، لین دین میں کسی کے ساتھ سخت کلام میں بھی بات نہیں کی، وقال خیر شریک، مجھے ساری دنیا کے اندر اس سے بہتر تجارت کا کوئی شریک ملا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی؟ 40 سال۔ 40 سال کی بوڑھی
اور میرے پیارے پیغمبر کی عمر کتنی؟ 25 سال۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، ابو طالب سے۔ آپ نے فرمایا چچا جی ایسے پیغام آئے، نکاح کا کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ کی مرضی ہے، کرنا چاہتا ہے تو میرا کوئی منع نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام راضی ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بوڑھی عورت اور بیوہ عورت سے کیا کیا؟ بیوہ عورت سے، یہ نبوت سے پہلے ہو رہا ہے نا، نبوت سے پہلے کے حالات بتا رہا ہوں۔ ہاں یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی سب لوگوں کی توجہ ہے جی۔ اب بیان کو میں نے نہیں کرنا، بات سمجھانی ہے۔ بات یہ سمجھانی ہے، آل مغرب کی طرف سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایک بہت بڑا بہتان یہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک ہوس پرست تھا، ہوس پرست تھا، عورتوں کا بڑا شوقین تھا نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے پیغمبر نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ کتنی کی ہیں؟ یار بولو تو صحیح، 11 شادیاں کی ہیں۔ کتنی کی ہیں جی؟ 11۔ کہتے ہیں یہ جو 11 شادیاں کی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والا تھا، ہوس پرست تھا، اس لیے تو 11 شادیاں کی ہیں۔ تو میں نوجوانوں کو اس کا جواب سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں یہ بات اپنے دل و دماغ میں فیڈ کر لو اور محفوظ کر لو۔ اور جہاں سوشل میڈیا پہ آپ بہت سارے اور بکواسات شیئر کرتے ہو نا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا استعمال کرتے ہو اور بہت سارے گناہوں کا مواد آپ بھیج رہے ہوتے ہو۔ اور یہاں بھی ایک بات سن لیں، پچھلی بات یاد رکھنا، آپ کوئی بھی حدیث پاک ہے اور میں کوئی بھی آدمی نیکی کا کام شروع کرتا ہے اور میں اس کی وجہ سے جتنے بھی اس نیکی کے کام میں لوگ ملوث ہوں گے سب لوگوں کی نیکی کرنے کی وجہ سے اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا، برابر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے گناہ کا کام شروع کیا اور میں کوئی بھی گناہ کا کام شروع کیا اور میں خود مر بھی گیا، پیچھے والے لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں یہ گناہ کا مکمل طور پہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں صبح شام ہر وقت موبائل استعمال کر رہے ہیں اور اس میں جناب سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ جو مواد شیئر کیا جا رہا ہے، اگر کوئی گناہ والا مواد کوئی بھی ہے، کسی غیر محرم کی تصویر ہے جی، کوئی گانا بجانا کچھ بھی شیئر کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے نا بڑے خوش ہو رہے ہیں جی، ہمارے اتنے لوگوں نے لائک کیا جی، میرے اسٹیٹس کو اتنے لوگوں نے دیکھا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور میں جتنے لوگوں نے بھی گناہ کے کام کو دیکھا اور میں سب کا گناہ آپ کے پلے میں بھی لکھا جائے گا۔ اور اگر کسی اچھی چیز کو شیئر کرو گے جتنے لوگ بھی دیکھنے والے ہوں گے سب کے دیکھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے یہ سبق دے رہا ہوں، اس کو یاد کیجئے گا اور اس کو اپنی فیس بک آئی ڈی پہ چلائیے گا۔ سارے کے سارے کافر نا ضدی نہیں ہوتے، سب کے سب بے ہدایتیں نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منیب ہوتے ہیں، تحقیق ان کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے سوشل میڈیا کو پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کے لیے استعمال کیا کرو، تاکہ قیامت کے دن آپ کے پاس ثبوت ہو یا ہم نے آپ کے پیغمبر کا دفاع تو کیا تھا، جس قدر کر سکتے تھے اس قدر تو کیا تھا۔ بات سمجھیے گا، یہ جو اہل مغرب کی طرف سے ایک بڑا تانا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ آپ کا پیغمبر ہوس پرست تھا، نعوذ باللہ من ذالک، عورتوں کا شوقین تھا، اس لیے تو اس نے 11 شادیاں کی تھی۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان جو خاص کر کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے جنہیں تحقیق نہیں ہوتی اور ان باتوں میں آ کر وہ غلط راستے پر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹ، ان سے جب میری ملاقات ہوئی اس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی، میں نے ان کو سمجھائی بات، انہوں نے کہا جی کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر آپ ہماری زندگی میں نہ آتے تو یقیناً ہم جہنم میں جاتے۔ اس لیے کہ ان کے جو اعتراضات تھے نا آپ سلام کی ذات پہ، میں وہ الفاظ بھی نہیں مطلب کہ وہ کر سکتا جو انہوں نے اعتراض کیے ہوئے تھے آپ سلام کی ذات اقدس میں۔ بہرحال عمر آپ علیہ السلام کی کتنی تھی جی جب پہلا نکاح کیا؟ 25 سال۔ کتنی تھی جی؟ 25 سال۔
اب 25 سال کی عمر، جوانی کی انتہا، اس قدر جوانی کہ انسان پتھر میں سوراخ کر کے رکھ دے، اور اس عمر میں 25 سال کی عمر میں جو آدمی 40 سالہ پوری عورت سے نکاح کر رہا ہے، وہ ثابت یہ کر رہا ہے کہ اگر میں ہوس پرست ہوتا تو 40 سال کی عورت سے کبھی بھی نکاح نہ کرتا۔ اور یہاں تو حال کیا ہے، یہاں 70 سال کے پورے بھی خواہش رکھتے ہیں کہ 20 سال نیچے شادی کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے کیا کیا؟ 25 سال کی عمر میں 40 سال بیوہ عورت، پوری عورت سے شادی کر کے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں ہوس پرست ہوتا تو کبھی بھی بیوہ اور پوری عورت سے شادی نہ کرتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک پیغمبر کے اندر اللہ تعالیٰ 40 جنتی جوانوں کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ ایک پیغمبر میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ 40 جنتی جوانوں کی، اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ہوتی ہے۔ کتنے جوانوں کے برابر جی؟ 100 جوانوں۔ 100 ضرب 40 کتنے ہوئے؟ 100 ضرب 40 4000۔ تو گویا ایک پیغمبر کے اندر دنیا کے کتنے جوانوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 4000 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اور ایک نوجوان کتنے نکاح کر سکتا ہے ایک وقت میں؟ کتنے؟ جائز بتا رہا ہوں، جائز ہے۔ اگر کوئی حق ادا کر سکتا ہے، اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تو ایک وقت میں وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 عورتوں کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ جائز ہے 4 نکاح کرنا۔ تو پیغمبر، ایک آدمی، ایک نوجوان 4 نکاح کر سکتا ہے، اور پیغمبر کے اندر کتنے جوانوں کی طاقت ہے؟ 4000۔ تو 4000 ضرب 4 کتنا ہو گیا؟ 16000۔ اگر پیغمبر رکھنا چاہے تو اس میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ 16000 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟ 16000 عورتوں سے طاقت اتنی ہوتی ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے کتنی شادیاں کی ہے؟ 11 شادیاں۔ کرنا چاہے تو 16000 کر سکتا ہے، لیکن سفر 11 پہ کر کے دکھایا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ 11 بیویاں رکھنا یہ کوئی قابل تہمت نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے پیغمبر کی عصمت اور پاک دامنی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیسری بات سمجھیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد ازواج کیوں رکھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں کیوں تھی، زیادہ نکاح کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ بس یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پیغمبر کے آنے کا جو مقصد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ فرمایا 4 پیغمبر کے آنے کے مقصد، فرمایا تلاوت قرآن مجید 1، قرآن مجید کو سمجھانا 2، حدیث کی تعلیم دینا 3، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنی امت کا تزکیہ نفس کرنا، تربیت کرنا کہ کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو پیغمبر کے آنے کے یہ 4 مقاصد ہیں۔ اب یہ 4 مقاصد دونوں طرح سے چلنے ہیں۔ دونوں طرح سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی اور ازدواجی زندگی کے اندر بھی، کہ پیغمبر نے تو معلم بننا ہے، ہر ایک کو تعلیم دینی ہے کہ گھر کیسے چلانا ہے، معاشرہ کیسے چلانا ہے، ملک کیسے چلانا ہے، ہر ایک چیز کی تعلیم دی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی 2 طرح سے ہو گئی، ایک ہوگی باہر کی زندگی، دوسری ہوگی گھریلو زندگی، گھر کی زندگی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باہر کی زندگی تھی اس کو نقل اور روایت کرنے والے اور بیان کرنے والے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ تقریباً 1,40,000 سے زیادہ۔ کتنے جی؟ 1,40,000 سے زائد صحابہ کرام جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر کی باہر کی زندگی کو بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے میں کیسے رہتے تھے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، نماز روزہ حج زکات جہاد، ایون کے ہر ایک چیز
فرمایا 1,40,000 صحابہ کرام نے میرے پیغمبر کی زندگی کو نقل کر کے امت تک پہنچا دیا. اب گھر کی زندگی رہ گئی تھی، گھریلو زندگی. اگر ایک عورت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہوتی یا 2 بیویاں ہوتی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کمزور بنایا ہے، ویسے ہی صرف نازک بنایا ہے. تو فرمایا 1 یا 2 عورت کی طاقت میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ تمام کی تمام آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو نقل کر کے امت تک پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 11 نکاح کرنے کی اجازت فرمائی تاکہ آپ علیہ السلام کی باہر والی زندگی کے ساتھ ساتھ گھر والی زندگی بھی امت تک کیا ہو جائے جی، پہنچ جائے، امت تک جی پہنچ جائے. تو اس لیے متعدد ازواج آپ علیہ السلام کی بیویوں کا زیادہ ہونا فرمایا وہ امت کے لیے بہتری ہے. امت کے لیے کیا ہے جی، بہتری ہے. آپ علیہ السلام نے گھریلو زندگی کے لیے بھی ایک ایک چیز کو واضح فرمایا. یہ نہیں کہ صرف دنیاوی زندگی یا عبادت کرنا، ایک ایک چیز کو واضح کیا. گھر میں کیسے رہنا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، خاوند کے کیا حقوق ہے، بیوی خاوند بیوی کے آپس میں کیا حقوق و فرائض ہے جی. اس کے علاوہ والدین کے کیا حقوق ہے، والدہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کے کیا حقوق ہے. اور یہ ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے واضح کیا. تو جیسے باہر کی زندگی امت تک پہنچنا لازم تھی، اور ایسے ہی گھر والی زندگی بھی امت تک پہنچنا کیا تھی، لازم تھی. اس لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 11 شادیاں کرنے کی کیا فرمائی تھی، اجازت. اور میری بات سمجھ آئی کہ نہیں نوجوانوں؟ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو عرب کے حالات تھے وہ چند چیزیں عرض کی. انشاءاللہ اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ سیرت کے یہ سارے حالات و واقعات چلتے رہیں گے. اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.